دیکھیں صرف اور صرف جو ایکسٹرا پتھر ہے نا آپ کے اوپر وہ ہٹانے ہیں آپ نے، اندر بڑا بہترین ترشا ہوا ایک کنسٹرکشن موجود ہے۔ یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی پروگرس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آخری جیت، کیونکہ آخری جیت کے بعد آپ رک گئے تھے، آپ نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا۔ بندہ کہتا ہے کہ جتنا لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ میں خود اپنے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ جیت کی قیمت روز ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت روز بدلتی رہتی ہے۔ کتنی بڑی جیت مجھے ملے گی؟ قربانی دیکھ لو، جتنی بڑی قربانی دے رہے ہو نا اتنی ہی بڑی جیت تمہیں۔ سلمہ نے جب اپنے شوہر کی زبانی نبی پاک کا فرمان حق نشان سنا، انہوں نے وظیفہ پکا کر لیا۔ کہتے میرا چراغ بھی بجھ جاتا نا تو میں یہ وظیفہ کیا کرتی تھی۔ سوچو تو صحیح، ابھی تک اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، جو یہ دے سکتا ہے مزید بھی تو دے سکتا ہے نا۔ جو نہیں دیا تو کوئی مصلحت ہوگی، کیوں اڑتے ہو؟ میں بڑی حیران تھی کہ بابے کی سینسز بھی برقرار ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اور لے کر وہ بچے کو ادھر آ گئے۔ میں دیکھتی تھی وہ بابا گھوڑا بنا ہوا ہے، بچہ اس کے اوپر چڑھتا ہے، روزانہ اسکول چھوڑنے جاتا ہے، تیسری منزل پہ کمرہ تھا۔ کچھ دن گزرے، اچانک چیخ کی آواز آئی، دیکھا تو وہ بچہ تیسری منزل سے پھسل کے گر گیا تھا۔ کہتی ہے مجھے بتائیں یہ کہاں سے ملتا ہے اتنا سکون، اتنی ٹینشن فری کہاں سے ملتی ہے؟ اقبال لکھتے ہیں بابے نے کہا یہ گنبد خضرا کے قدموں تلے ملتی، آجا تو بھی کلمہ پڑھ لے تجھے بھی یہ سکون مل جائے گا۔ ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں اور دو خوبیاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے، اور وہ خوبیاں ہیں حلم اور صبر، پیشنس اینڈ فارگیونیس۔ تو پہلی خوبی نرمی ہے کہ اگر تجھ سے کوئی زیادتی کرے تو تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اور غصے میں رد عمل نہیں دیتا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے میں یہ دو خوبیاں ابھی پیدا ہوئی ہیں یا پرانی ہیں؟ تو فرمایا یہ خوبیاں تجھ میں قدیم ہیں۔ تو صحابی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے میں دو خوبیاں ایسی ڈالیں، ایسی پیدا فرمائی جن سے وہ محبت فرماتا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ یہ تجھ میں قدیم ہے، دس از اے پوائنٹ آف ڈبیٹ، دس از دا پوائنٹ which clarify each and every confusion، کہ آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے، آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے، انرتھ کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ جیسے کسی آدمی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ اینک لگا کے آنکھوں کو بہتر کرتا ہے، آپریشن کروا لیتا ہے، اور گاجر وغیرہ کھاتا ہے تو کچھ آئی ویژن اس کی بہتر ہوتی ہے۔ چیزیں موجود ہیں، بہتر کرنا اس کو۔ دس از وٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز، کہ بیج تیرے میں بوئے گئے تھے، اس بیج کو پانی دینا، کھاد دینا، اس کی نشو و نما کا بندوبست کرنا، یہ تیرا کام تھا۔ You need to be a lifelong learner for that. Keep on learning, keep on taking information۔ تو کبھی کبھار انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کو ملٹا وائٹامنس کھانی پڑتی ہیں، دیگر چیزیں کھانی پڑتی ہیں، تو پھر وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو آپ سب کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، بات وہی ہے کہ ہم اس کو انرتھ کریں۔ دیکھیں صرف اور صرف جو ایکسٹرا پتھر ہے نا آپ کے اوپر وہ ہٹانے ہیں آپ نے، اندر بڑا بہترین ترشا ہوا ایک کنسٹرکشن موجود ہے۔ اپنے اوپر سے وہ ایکسٹرا پتھر ہٹا دیں، اندر چیز ماسٹر پیس موجود ہے۔ نبی پاک نے جو دعا فرمائی نا، اے اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورتی عطا فرمائی، اس طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورتی عطا فرما۔ اب مجھے بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر تمام خوبصورتوں میں سب سے خوبصورت ہے، تو آپ کے اخلاق
آپ کے اخلاق تو وہ ہیں جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. اچھے اخلاق کو بلندی کیوں ملی؟ کہ وہ اچھے اخلاق حضور کی صحبت میں آئے تھے. تو اس دعا میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اصل کمال یہ ہے کہ تو کمال پر پہنچ جائے تب بھی تیرا سفر نہ رکے. You have reached the pinnacle, but your journey is not stopped. یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کی پروگرس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آخری جیت. کیونکہ آخری جیت کے بعد آپ رک گئے تھے، آپ نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا. وہ آپ جیت گئے، بس منزل مل گئی، اب آپ رک گئے. کیوں؟ کمال ملا تھا، اس کمال کے بعد آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اگر جو بھی کام آپ نے آخری کیا تھا، اگر آپ زندہ ہیں تو آپ مزید بہت سے کام کر سکتے ہیں. رکے کیوں؟ سانس لے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ سے بہت سا کام لیا جا سکتا ہے. You can deliver. This is your own mind that you have stopped the journey. Why you are so much satisfied with the destination? منزل سے اتنا مطمئن نہ ہو، سفر سے مزہ لیں. کبھی کبھار نا ایسا موقع اور ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ سارے بڑی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. جس طرح کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں یا کوئی یہ میچ ہوتا ہے تو دنیا کی ماہر ترین ٹیمیں آئی ہوتی نا وہاں پہ، جن کی پریکٹس بھی بہترین، ذہانت بھی بہترین، جن کا فوربیرنس، برداشت بھی بہترین، اسپرٹ بھی بہترین، سب کچھ بہترین ہوتا ہے. تو اب وہ آپس میں کمپٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو دونوں بہترین ہیں. گیس کر رہے ہیں بات؟ کمپٹیشن پھر کس کا ہو رہا ہے؟ جب اس نے بھی بہترین پریکٹس کی، کھیل کے داؤ پیچ رموز سب وہ جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، دونوں سمندر میں اترنے لگے تیرنے کے لیے. Now their competition is not with each another, their competition is with themselves. اس کا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جتنا لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ میں خود اپنے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہوں. روزانہ میں اپنے آپ کو ہراتا ہوں، اپنے آپ کو. اور اب جو میرا نیا بن کے سامنے آتا ہے، اب اس کو میں نے ہرانا ہوتا ہے. پھر وہ ایک نیا بن کے آتا ہے، اب اس کو میں نے ہرانا ہوتا ہے. روزانہ میں اپنی کمپٹیشن کے ساتھ رہتا ہوں. That will lead me towards the success. اب سوال کرتے ہیں نا، why جناب آپ کیوں ممبر پہ بیٹھ کے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ why؟ کیوں؟ میں کیوں پڑھوں؟ میں کیوں آگے بڑھوں؟ میں کیوں حلال طریقے سے زیادہ کماؤں؟ میں کیوں پرفیکشن کی طرف جاؤں؟ میں کیوں آگے بڑھوں؟ میں کیوں سخت محنت کروں؟ پہلا سوال تو یہ ہے نا، میں کیوں کروں ایسے؟ اس کا سوال کا جواب بھی ایک سوال ہے، کیوں نہ میں ہی کروں؟ کیوں نہ میں ہی آگے بڑھوں؟ کیوں نہ میں آگے بڑھوں؟ کیوں نہ میں سیکھوں؟ کیوں نہ میں لائف لانگ لرنر بنوں؟ جب دنیا میں پیدا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، یہی کروں گا اور کیا کروں؟ تو پہلا why، and second is why not me, and third one why not now؟ ابھی سے کیوں نہ شروع کروں؟ وقت تو بہت کم ہے. دیکھیں انسان صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا، یہ انسان کی خوبی ہے. انسان آنکھ سے بھی دیکھتا ہے، دماغ سے بھی دیکھتا ہے. دیکھا تو آنکھوں سے جاتا ہے، میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے. آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا، آتا نا نظر، وہ آپ کا دماغ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ دماغ کی آنکھ کا کھل جانا ہی سب سے اہم ترین بات ہے. ایک استاد اسکول میں بیٹھ کے بچوں کی یہ دماغ کی آنکھ ہی کھولنا چاہ رہا ہوتا ہے. ایک مرشد اپنے مریدوں کی یہ دماغ کی آنکھ ہی کھولنا چاہ رہا ہے کہ یہ والی آنکھ کھل جائے ان کی. So if you want to change your life for some time, remember you have to change something which you do daily, or you have to start something which you do daily, committed and dedicatedly. واقعی تبدیلی چاہتے ہیں نا آپ، تو آپ کو کچھ ایسا کام چینج کرنا پڑے گا جو آپ روز کر رہے ہیں، یا ایسا کام شروع کرنا پڑے گا جو آپ روز کریں. کہتے ہیں نا جیت کی قیمت ہوتی ہے جو روز ادا کرنی پڑتی ہے، اور لوگ یہ قیمت ادا نہیں کر رہے ہوتے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، جیت کی قیمت روز ادا کرنی ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت روز بدلتی رہتی ہے.
روز ایک جیسی نہیں رہتی، کسی دن بہت مہنگی ہو جاتی ہے، ریٹ چڑھ جاتا ہے، کسی دن تھوڑی سستی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ جیت کی طرف بڑھ رہے تھے، گھر میں کوئی بہت قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، دھچکا پڑ گیا، کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا، قیمت بڑھ گئی نا۔ اب کتنی بڑی جیت مجھے ملے گی؟ قربانی دیکھ لو، جتنی بڑی قربانی دے رہے ہو نا، اتنی ہی بڑی جیت تمہیں مل جائے گی۔ دس از ویری سمپل، اٹ ڈپینڈز اپون دا ایکسٹینٹ آف سیکریفائس، اینڈ ریمبر اٹ آل ڈپینڈز اپون دا ریزنز وچ آر ڈریگنگ یو ٹوورڈز دا سکسیس۔ بندے آ کر کہتے ہیں میں ذہین بھی بہت ہوں، کام بھی بہت مجھے آتا ہے، ہارڈ ورکنگ بھی ہوں، لیکن کوئی نمایاں کامیابی نہیں مل سکی۔ وجہ یہ کہ آپ کے پاس وجہ نہیں ہے۔ یو ڈونٹ ہیو دا لسٹ آف ریزنز، آپ کے پاس وجوہات کی پوری ایک لسٹ ہونی چاہیے جو آپ کو کھینچے۔ نہیں ہے۔ میں صبح اٹھ کے 3-4 گھنٹے پڑھتا ہوں روزانہ، اور جب جمعہ ہوتا ہے تو 8-8 گھنٹے کا یہ بیان تیار ہوتا ہے، اس کے اندر نئی چیزیں جو ایکسپلور کرنی ہوتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہوں، پرانا ماضی دیکھتا ہوں، پھر ریلیٹ کرتا ہوں۔ جب میں صبح اٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، پورے 10:30 بجے یا 10:15 بجے سامنے کے گھر کے اندر سے رکشا سٹارٹ کرنے کی آواز آتی ہے۔ روزانہ یہ ٹائم ہے، سردی ہے، رکشا سٹارٹ نہیں ہو رہا ہوتا، بڑی دیر تک کوشش ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا آواز آتی ہے، انجن زور پکڑتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد رکشا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ یہ میرا ایک الارم لگا ہوا ہے کہ جب وہ رکشا سٹارٹ کی آواز آئے گی نا، اتنا میرا ختم ہو جانا چاہیے۔ کتنے عرصے سے 10:15 10:30 رکشا سٹارٹ ہو رہا، کیوں؟ رکشا سٹارٹ نہیں ہوگا گھر میں بل کیسے پے ہوں گے؟ رکشا سٹارٹ نہیں ہوگا گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ رکشا سٹارٹ نہیں ہوگا گھر میں جو بیٹیاں بیٹھی ان کی شادی کیسے ہوگی؟ ریزنز، کیا ریزن ہے آپ کی زندگی میں بتائیں؟ ڈو یو ہیو سالڈ ریزنز؟ موٹیویشن، لیکچرز، نو ریزنز بتائیں مجھے، وجہ کیا ہے جو کھینچے گی آپ کو؟ وجہ نہیں ہے، آپ نہیں کھینچیں گے اپنے گول کی طرف۔ بہت پیارا موضوع ہے ہمارا آج کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات ایک مجھے ملی۔ اگر آپ لوگوں میں معزز بننا چاہتے ہیں نا، لوگوں میں عزت دار بننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ قائم رہے، تو یہ کچھ باتیں سنیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ باتیں نہ کریں، ٹیک ایکشن، کام کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں۔ 20% سوچیں، 80% کریں۔ آئیڈیاز آر گریٹ، تھاٹس آر گریٹ، بٹ ایگزیکیوشن از مسٹ۔ لوگ صرف یہی اگر سمجھ لیں کہ باتیں ہی کرتا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، تو آپ کی عزت لوز ہو جائے گی۔ نمبر 2، براہ کرم یہ بات میری مان لینا، براہ کرم جو نہیں ہے نا وہ نہ بنے، جو آپ نہیں ہے نا وہ نہ بنے، جو آپ ہیں نا وہ تعارف آپ کا سب جانتے ہیں۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں میں نے یہ کیا تھا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں فلاں کو جانتا ہوں، کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ مزید گر رہے ہیں آپ، غبارے میں ہوا بھرتے جا رہے ہیں، ٹھا کر کے پھٹ جائے گا وہ۔ اپنا تعارف تھوڑا کم دیں تاکہ جب اس کو خود سے پتہ چلے آپ کی ذات کی خوبی کا، وہ زیادہ متاثر ہو۔ کیوں ایگزیجریشن کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں؟ جو نہیں ہے نہیں ہے، آپ ختم ہوگی بات، ٹینشن میں رہیں گے بعد میں، جھوٹ بول دیا اب اس کو نبھاؤں کیسے؟ نمبر 3، ہر ایک سے راز کی بات شیئر نہ کریں، کبھی راز کی بات شیئر نہ کریں، خاموشی سے آگے بڑھیں۔ جب آپ خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں نا، دشمن کو سازش کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ Confuse them with your silence and shock them with your results۔ اپنی خاموشی سے ان کو پریشان کر دیں اور اپنے رزلٹ سے ان کو حیران کر دیں۔ کسی پہ بہت زیادہ انحصار نہ کریں، اس کے بغیر تو جی نہیں سکتا میں، اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، ایسا صحیح نہیں۔ ٹیم بنائیں، متبادل رکھیں، زندگی ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ نمبر نیکسٹ، وقت کی قدر کریں۔ یہ وہ نعمت ہے جو سب کو ایک جیسی ملی ہے، آپ سب کے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کامیاب انسان بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو، ناکام انسان بھی کہہ رہا ہوتا ہے وقت کی قدر کرو، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کامیاب انسان وقت کی قدر کر کے کہتا ہے وقت کی قدر کرو، اور ناکام انسان وقت کی بے قدری کر کے عبرت بن کے کہہ رہا ہوتا ہے وقت کی قدر کرو۔ اور یوں ہی ہر کسی، آخری بات معزز بننے کے لیے، یوں ہی ہر کسی کے اوپر اعتبار نہ کر لیا کریں۔ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، ذائقہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔
اعتبار یہ بھی نہیں کہ بالکل بھی نہیں کرنا، کچھ لوگ بالکل ہی بے اعتباری ہو جاتے ہیں، کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اس پہ میں اعتبار کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک اعتبار کر نہیں لوں گا پتہ تو نہیں چلے گا۔ تو ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ معزز ہونا ضروری ہے، انسان اپنے آپ کو ذلت پہ نہ پیش کرے اور لوگوں میں اس کا ایک اعزاز و اکرام رہے، خاص طور پہ آپ میں جو سی ای اوز ہیں، سی او اوز ہیں، سی سویٹ کے جو لوگ ہیں، یو مسٹ بی رسپیکٹیبل، آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ فضول میں ہاں ہاں کر کے ہنستے رہیں گے، جھکتے مذاق مسخریاں کرتے رہیں گے تو کون عزت کرے گا آپ کی؟ اپنی شخصیت کا وقار تو برقرار رکھے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا پیارا اور بہت ہی زبردست آیت ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھے سارے، قرآن پاک کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف فوتگی کے وقت نہیں پڑھنی چاہیے، ہم تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں جس مرد مسلمان عورت کو مصیبت پہنچے اور وہ یاد کر کے یہ پڑھ لے تو چاہے وہ مصیبت پہلے اس کو پہنچی تھی، اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے وہ مصیبت اس کو ابھی پہنچی ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، چراغ بجھ گیا تو نبی پاک نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا مومن کو جو بھی اذیت پہنچے وہ مصیبت ہے، اور مصیبت پہ اللہ کا اجر ہے، اور مصیبت کے وقت یہی پڑھنا چاہیے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ رحمت الہی کا سبب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ آپس میں بڑے پیار سے رہا کرتے تھے، اور ابو سلمہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی نبی پاک کی بارگاہ سے گھر آتے، جو کچھ سنا ہوتا نبی پاک سے آ کے گھر آ کے اس کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ بڑے ہی پیار کرنے والے میٹھے اور اچھے شوہر تھے، اور ام سلمہ کہا کرتی تھی میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا اچھا شوہر ملا ہے۔ اب یہاں پر ایک عادت دیکھیں کہ وہ شوہر نامدار نبی پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آ کر جو سیکھتے ہیں آگے گھر میں تربیت کرتے ہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی ترقی مل جائے، کوئی گھر میں کام ایسا ہو تو جا کے شیئر کریں گے، کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر ماحول خوشگوار رکھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن تربیت کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آیا اور اپنی زوجہ سے کہا اے میری بیوی، میں نے آج نبی پاک سے سنا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچے تو تم نے آگے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور کہنا ہے اے میرے مالک مجھے سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ ام سلمہ نے جب اپنے شوہر کی زبانی نبی پاک کا فرمان حق نشان سنا، انہوں نے وظیفہ پکا کر لیا۔ کہتے میرا چراغ بھی بجھ جاتا نا تو میں یہ وظیفہ کیا کرتی تھی، اور رب سے کہتی اللہ مجھے اس کا بہتر متبادل عطا فرما۔ وقت گزرتا چلا گیا، وظیفہ پکا لیا میں نے، اور ایک دن میرے پہ بڑی مصیبت آ گئی کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور میں روتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، لیکن عادت تھی، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور رب سے دعا مانگی اللہ مجھے بہتر متبادل عطا فرما۔ حضور کے فرمان پہ یقین بھی تھا، دل سے یقین تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے، ایسا میٹھا، پورے شہر میں ایسا برد کوئی نہیں ہے، اور میں اس سے بہتر شوہر مجھے کیا ملے گا، لیکن حضور کے فرمان پہ یقین تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ مجھے اس سے بہتر متبادل عطا فرما۔ ویسے بھی اب عمر بھی گزر گئی ہے، بچے بھی میرے پاس ہے، کون مجھے آ کر قبول کرے گا؟ جب عدت بڑی مشکل گزاری تو کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کی زبان حق نشان سے جو فرمان سنا تھا، مجھے اس کی صداقت کا یوں پتہ چلا کہ خود امام الانبیاء نے مجھے نکاح کا پیغام بھجوا دیا، اور پیغام آیا اے ام سلمہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میری تو عمر بھی اب ایسی ہے اور بچے بھی ہیں، مجھے کون اپنائے گا؟ کہ یہی تو بات ہے نا، جسے کوئی نہیں اپناتا میں ہی اس کو اپناتا ہوں۔ کتنی بڑی شان ہے، دیکھیے کیسا زبردست وظیفہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ مصیبت کو ایکسیپٹ کرنا اور صبر کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ ہمارا ایمان تو ہے، اللہ کی
رضا پر، آخرت پر، جنت دوزخ پر، لیکن نہ پورے طریقے سے یقین نہیں ہے۔ اس لیے انسان چاہتا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اسے مل جائے اور دنیا کے اندر ہی سب کچھ اس کو مل جائے، اور جب یہ چیز نہیں ہوتی تب وہ اڑ جاتا ہے۔ نیوکلیئر پاور کا صدر ہو یا اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہو، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا، اور جب وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا اس کو غصہ چڑھتا ہے، اور یہی موقع ہے صبر کرنے کا جب وہ صبر نہیں کرتا۔ صبر کرنا بڑا ضروری ہے۔ مولا کائنات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے بہترین لمحے وہ تھے جب ہم صبر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی تو کھڑے ہو کے باواز بلند فرماتے ہیں ایمان اور صبر کا رشتہ ایسے ہے جیسے بدن کا اور سر کا رشتہ ہوتا ہے، سر نہ ہو تو بدن نہیں رہ سکتا۔ تو صبر میں تلخی ہے، ایک جب صبر آپ کرتے ہیں نا تو ایک تلخی سی آتی ہے نا، کڑواہٹ سی ہے، اور یہ کڑواہٹ کو ایکسپٹ کرنا یہ دوسرا صبر ہوتا ہے، یعنی دو صبر کرنے پڑتے ہیں آپ کو ایک صبر کرنے کے لیے۔ تو محترم سامعین کرام، مصیبت کو ماننا، مصیبت کو ایکسپٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دو باتیں ایسی ہیں جس میں یہ پائی جائیں اللہ اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے، اور جس میں یہ نہ پائی جائیں اللہ اس کو صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ To relieve yourself from stress, anxiety and tension, to be cool and calm, to be a good citizen, to be a good husband, to be a good employee۔ آج جو میں یہ دو باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ پہلے نیت کر لیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صابر و شاکر لکھا جا رہا ہے۔ مان لیں یہ باتیں آج بہت ایزی ہیں، اٹ از جسٹ ٹو چینج یور اون ایٹیچیوڈ۔ فرمایا دو باتیں، دو خصلتیں جس میں ہوں گی اللہ کے ہاں صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ پہلی خصلت یہ کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ 5 نمازیں پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو اشراق چاشت اور اوابین بھی پڑھ رہا ہے، اور دین میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں ٹینشن نہ ہو۔ سوچو تو صحیح، ابھی تک اللہ نے جو جو کچھ آپ کو دیا ہے، جو یہ دے سکتا ہے مزید بھی تو دے سکتا ہے نا۔ جو نہیں دیا تو کوئی مصلحت ہوگی، کیوں اڑتے ہو، کیوں ایکسپٹ نہیں کر لیتے، کیوں مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ دیتے؟ قیامت کا دن ہوگا، حکم ہوگا، صبر والے کہاں ہیں؟ چند لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا دیکھ رہی ہوگی، رب پوچھے گا فرشتوں سے، قبر کے اندر وہ صابر موجود ہوگا، رب پوچھے گا فرشتوں سے تمہیں پتہ اس بندے پہ کتنی مصیبتیں آزمائشیں آئیں؟ فرشتے کہیں گے مالک یہ تو بڑا صابر تھا، یہ بڑا صابر تھا۔ رب فرمائے گا اس سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پریکٹس تو کرے۔ اقبال لکھتے ہیں کتاب کے اندر، ڈاکٹر اقبال، بڑا ہی جسے واقعہ سننے والا واقعہ ہے۔ ایک خاتون اقبال کی کلائنٹ تھی جس وقت یہ وکالت کیا کرتے تھے باہر، تو ایک دن وہ خاتون آئیں تو ان کے چہرے پہ نقاب تھا۔ اب نقاب کس کی نشانی ہے؟ کس کی نشانی ہے بولے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اب وہ تو پہلے مسلمان نہیں تھی اور آج اس کے چہرے پہ نقاب تھا۔ وہ آئی تو اقبال نے پوچھا، وہ امیر عورت تھی، اس کا ہوٹل تھا اور اس کا شوہر فوجی تھا، تو کہا تو مسلمان ہو گئی ہے؟ کہا مسلمان ہو گئی ہوں۔ کہا تیرے لیے تو مشکل نہیں ہے، تیرا شوہر تو فوجی ہے، اب اس حالت کے اندر اپنا دین بدلنا اور سارا کچھ کرنا تو ایک مشکل کام ہے۔ کہتی اس کی کیا بات کرتے ہو، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب وہ اپنا کیس بتا رہی تھی لیکن اقبال فوکس نہیں کر پا رہے تھے۔ کہتے پہلے وجہ بتا، تو مسلمان کیسے ہوئی ہے؟ کہتی وجہ یہ ہے، سنیں ہم دونوں بڑے امیر ہیں، میرا ہوٹل ہے وہ فوجی ہے، اور ہماری اولاد کوئی نہیں تھی، ہم ٹینشن ڈپریشن کا شکار رہتے تھے اور بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، شکوہ گلا سب کچھ چلتا رہتا تھا۔ ہمارے کچن میں ایک مسلمان بابا کام کرتا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جو بیمار تھا، تو یہ روزی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آ کر کہتا بی بی جی 4 دن کی چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو میرا بیٹا ہے نا اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے گاڑی دی کہ جاؤ 7 کاؤنٹی میں تمہارا بیٹا ہے، تمہارا گھر جو ہے وہاں چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، وہاں جا کر پھر ہم دونوں شوہر بیوی وہاں گئے، جا کر دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے بابا خالی خالی آنکھوں سے بیٹھا ہے،
زمین پہ کچھ بنا رہا ہے، لوگ بیٹھے تعزیت وغیرہ کر رہے ہیں. جا کر اس سے پوچھا، دیکھو باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہے. اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا، تجھے کیا ڈھارس دے، ہم کیا تسلی دے. آگے سے بابا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، یہ اس کی امانت تھی، اس نے لے لی ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد بابے کو آفر کی تھی کہ آپ 1 مہینہ چھٹی کر لیں. کہا نہیں میں مسلمان ہوں، حق حلال کی کھاتا ہوں، میں نے آ کے روزی روٹی کمانی ہے. واپس آ گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا مجھے 3-4 دن کی چھٹی دیں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا وہ جو میری بہو تھی نا، اس بیٹے کی بیوی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ فوت ہو گئی ہے. کہتا بابا تو بالکل ٹوٹ گیا، میرے ہاتھ میں پین تھا، پین بھی گر گیا، میں نے بابا کو واپس بھیج دیا. اور پھر میں بابے کے پاس گئی اپنے شوہر کے ساتھ تعزیت کرنے. جب اس سے ملاقات کی، بات کی اور کہا بیٹا بابا جی آپ کا تو دروازہ بند ہو گیا اب. اور پھر دیکھا 4-5 سال کا پوتا کھیل رہا اس کے پاس، اس کو اب بابے نے پالنا ہے. بابا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پوتا میرا، اس کو اجازت دے دیں، جو چھوٹا سا کمرہ آپ نے مجھے دیا ہوا ہے وہاں میں اس کو رکھوں گا، اس کو اسکول لے کے جاؤں گا، اس کو پالوں گا. اب میں بڑی حیران تھی کہ بابے کی سینسز بھی برقرار ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اور لے کر وہ بچے کو ادھر آ گئے. میں دیکھتی تھی وہ بابا گھوڑا بنا ہوا ہے، بچہ اس کے اوپر چڑھتا ہے، روزانہ اسکول چھوڑنے جاتا ہے. 3ری منزل پہ کمرہ تھا. کچھ دن گزرے، اچانک چیخ کی آواز آئی. دیکھا تو وہ بچہ 3ری منزل سے پھسل کے گر گیا تھا، خون میں لت پت. بابے نے بچے کو اٹھایا ہے. اس سے پہلے کہ ایمبولینس آتی جناب اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور بچہ فوت ہو گیا. کہتی ہے میرے سامنے بچے کو نہلا کر اس بچے کو کفنا کر دفنایا. اور میں نے بابے سے کہا کہ تیرا تو رہ ہی کچھ نہیں گیا، تو ٹوٹ گیا، تیرے تو دن رات اب غم میں اور ٹینشن میں گزریں گے. بابے نے پلٹ کر دیکھا اور بھیگی آنکھوں سے کہا کیوں، میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے؟ کیسے؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کل میں بھی پہنچ جاؤں گا قبر میں، میرا رب مجھے میرے بیٹے اور پوتے کے ساتھ جنت میں ملائے گا. ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جب کسی کے بچے کی جان قبض ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتے تو نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کی ہے، تو نے اس کو بے ثمر کر دیا. وہ کیا کہتا تھا؟ فرشتہ عرض کرتا ہے مالک وہ تیری حمد کرتا تھا اور کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. رب فرماتا ہے جاؤ جنت میں اس کا گھر بناؤ، جس گھر کے اوپر لکھ دو کہ یہ حمد کرنے والے کا گھر ہے. کہتی ہے مجھے بتائیں یہ کہاں سے ملتا ہے اتنا سکون، اتنی ٹینشن فری کہاں سے ملتی ہے؟ اقبال لکھتے ہیں بابے نے کہا یہ گنبد خضرا کے قدموں تلے ملتی ہے، آجا تو بھی کلمہ پڑھ لے، تجھے بھی یہ سکون مل جائے گا، یہ راحت تجھے بھی نصیب ہو جائے گی. محترم سامعین اکرام، آخری چیز کہہ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا، ریممبر نیگیٹیوٹی از دیئر، منفی خیالات، منفی سوچیں رہیں گی، شیطان کے حملے ختم نہیں ہوں گے، آپ کو لڑنا ہوگا. کبھی بھی دشمن یہ پوری زنجیر لے کر نہیں آتا، یہ دیکھیں زنجیر میرے پاس ہے، کبھی بھی دشمن زنجیر لے کر نہیں آتا کہ میں نے تمہیں باندھنا ہے، میں تمہیں باندھ دوں گا، میں دشمن ہوں نا، میں زنجیر لایا ہوں، میں تمہیں باندھ دوں گا. آپ بڑے سمارٹ ہیں، آپ بندھنے پر رضامند ہو جائیں گے، میں تمہیں باندھ دوں گا، تمہیں بینکرپٹ کروا دوں گا، تمہاری بیوی سے طلاق کروا دوں گا، تمہیں غصے میں ایسی بات نکلوا دوں گا تو پولیس پکڑ لے گی آ کے. آپ نہیں بندھوانے میں رضامند ہوں گے، آپ سمجھدار ہیں، آپ ہٹ جائیں گے، آپ کہیں گے میں کیسے بندھواؤں اپنے آپ کو. دشمن بھی سمجھدار ہے، وہ زنجیر لے کر نہیں آتا، وہ صرف ایک یہ پیس لے کر آتا ہے، بس ایک آپشن لے کر آتا ہے، جھلکی دکھاتا ہے آپ کو، صرف ہلکی سی، آجا آجا. بھاگتے آپ خود ہیں، آپ خود اپنی زنجیر بناتے ہیں، دشمن نہیں زنجیر لے کر آتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، یہ بے دین گمراہ گناہ گاروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پوچھے گا تجھے کس نے بہکایا؟ وہ آرام سے کہہ دے گا مجھے شیطان نے بہکایا. اس کے شیطان کو بلایا جائے گا، شیطان کہے گا جھوٹ بولتا تھا یہ، میں نے صرف چنگاری دکھائی تھی، پامبڑ اس نے خود جلایا تھا، میں نے ایک شعلہ صرف اس کو دکھایا تھا، آگے بڑھ کے جمپ اس نے خود لگائی تھی. اپنی زنجیر توڑے، زنجیر بنائے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، آمین.